ایک بیٹا ہے صرف 8 سال کا جو کہ اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہے اور اس کی بھی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ لغاری صاحب، یہ جو مغرب میں اسلامو فوبیا ہے، اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم جو کنٹریز ہیں ان کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک کسی دوسرے ملک کے مفادات کے اعلی کار نہ بنیں اور اپنے ملکوں کے اندر وہ چیزیں نہ پھیلائیں جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر خطرناک قسم کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے طور پر یہ کرنا ہے۔ ہم نے جو پرائی جنگ لڑی ہے، جو ہم نے آزاد دنیا کی جنگ لڑی ہے، اور ہم نے جو روس کو شکست فاشت اس کے دانت کھٹے کرنے کے لیے جو کچھ ہم نے کیا ہے، ہمارے اپنے دانت کھٹے ہو رہے ہیں اور ہماری اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے سے ہیں۔ 40 سال سے پاکستان جس بحران کا شکار ہے وہ بحران ہے جس بحران میں ہم نے جا کر دوسروں کی جنگ میں جا کر حصہ لیا تھا اور دوسروں کی جنگ میں ہم جا کر پڑ گئے تھے۔ ایک تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ پاکستان تو ایک ایسا ملک ہمیشہ رہا ہے اور بطور مذہب اسلام تو انسانیت کا اور امن کا اور خیر کا اور صلح کا، آشتی کا، بہتری کا، انسان دوستی کا مذہب ہمیشہ رہا ہے، اور اس کا ہمیشہ سے کنسیپٹ رہا ہے کہ اسلام لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، اچھائی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن اسلام کے بارے میں جو تاثر گیا، وہ تاثر اس لیے گیا کہ ہمارے کچھ لوگ اعلی کار بنے دشمن کے، استعمال ہوئے دشمن کے لیے، اور اس نے اپنے مفاد کے لیے اور ہمارے حکمران طبقوں نے اپنے گھروں کو بھرنے کے لیے ان کے ڈکٹیشن پر اپنے لوگوں کو ایسی تعلیمات دیں کہ معلوم ہوا کہ جناب ہمارے لوگ خود دہشت گردی میں ملوث ہوئے، اور ہمارے ہاں ایسی آرگنائزیشنز بن کے جن کے نام سنتے ہی لوگوں کو خوف طاری ہو جاتا تھا۔ تو اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ پاکستان میں 2 آپریشن ہوئے، ضرب العضب اور رد الفساد، اس کے نتیجے میں آپ کی سوسائٹی کے اندر ایک بہتری آئی ہے، ایک سینتھسس آیا ہے۔ یہ سینتھسس کا میسج دنیا میں جانا چاہیے اور پاکستانیوں کو اس طرح سے نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے اس شخص کو دیکھ کر، اس کی اہلیہ کو دیکھ کر، اس کی والدہ کو دیکھ کر، اس کی بیٹی کو دیکھ کر، جب بھی ان کا چہرہ میرے ذہنوں میں آتا ہے میرا سر چکرانے لگتا ہے کہ ایسا شاندار خاندان کس طرح ایک ہی شخص کی اتنی تنگ نظری اور اتنی جہالت اس شخص کے ذہن میں کیسے تھی، اس شخص کے ذہن میں کیسی تھی جو گاڑی چلا رہا تھا اور جو رونتا ہوا پورے خاندان کو اس بات پر چلا گیا۔ اس سے بڑا کوئی بھی کسی بھی مذہب میں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ زبان بولتے ہو اس لیے تمہیں مار رہے ہیں، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو اس لیے تمہیں مار رہے ہیں، تمہاری یہ قومیت ہے اس لیے تمہیں مار رہے ہیں، تم اس نسل سے تعلق رکھتے ہو اس لیے تمہیں مار رہے ہیں۔ یہ بے دردی، بے رحمی، صفاقی، یہ انسانیت تو نہیں ہے۔ یہ دنیا کا کوئی بھی، مجھے اچھا لگا ہے جو کینیڈا کے وزیر اعظم نے جو اس پر اپنا رد عمل دیا ہے، بالکل ویسا رد عمل تھا جیسے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے دیا تھا، اور انہوں نے بھی فیملی کے ساتھ یکجہتی کا، وہاں کی سوسائٹی یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے۔ لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پر پھول رکھ رہے ہیں، لیکن وہ پھول ہمیں وہ بندے نہیں لوٹا کر دے سکتے ہیں، نہ وہ آدمی واپس آ سکتا ہے، نہ اس کی بیوی واپس آ سکتی ہے، نہ اس کی بیٹی واپس آ سکتی ہے، نہ اس کی والدہ، اور ایک اکیلا بچہ رہ گیا ہے، اور اگرچہ اس کی زندگی خطرے سے باہر ہے، لیکن ظاہر ہے اور کون سی معذوری کا شکار ہوا ہوگا، کس طرح کی صورتحال کا، زندگی کیسے گزرے گی، اور جو خاندان کے بغیر، اس تصور کے بغیر کیسے آدمی رہ سکتا ہے کہ میری ماں، میرا باپ، میری بہن، میری دادی سب چلے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سوسائٹی کے، اپنی سوسائٹی کے اندر جب دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ہو، نیوزی لینڈ میں ہو، آسٹریلیا، خدا نہ کرے آسٹریلیا میں، خدا نہ کرے دنیا کے کسی ملک میں ہو، تو سب سے پہلے آپ اپنی سوسائٹی پر توجہ دیں، اپنی سوسائٹی کو بتائیں کہ جی ہم نے ہارمن رہنا ہے، ہم نے انتہائی پرامن رہنا ہے، ہم نے خیر کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے انسانیت کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اپنے دین کی بہترین تعلیمات کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے درندگی کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہم نے وحشت اور بربریت کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہم نے ایک بات کو ادھورا سننے کے بعد اس بات پر قائم ہو کر لوگوں کے قتل کے فتوے نہیں جاری کرنے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ زندگی دینا اور زندگی لینا خدا کا کام ہے،
اور کسی کا کام نہیں ہے۔ جو یہ شخص کرتا ہے وہ خدا کے احکامات میں، خدا کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے، اور وہ بہت بڑا بے رحم ہے، وہ بہت بڑا سفاک اور ظالم ہے، اور خدا ہی اس سے پرسش کرے گا، اس سے جواب طلبی ہوگی، اور اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے لوگوں کو ہر حالت میں پرامن رہنے اور امن کو ساتھ رہنے کی، اپنے اندر برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔